قوة إلا بالعلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صل علی محمد والے. الحمد لله الذي لا يبلغ بذكره القائلون ولا يحصي نعمه العدود ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الحبشي الكرام سيد البرية السعود الوزير الكون النبي صاحب البقاء والسكينة المكتوم بالحمد المدينة أبي القاسم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وذات الله بے شمار. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. الصلوات. اللهم صل علی محمد والے محمد وعجل فرج آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القاف میں فرماتا ہے، آیت کا نشان ہے 51 آیت نمبر 51 ہے، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الصلوات. اللهم محمد والے وعجل فرج آل اللہ محمد. فرماتا ہے کہ میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں. میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، اور نہ ہی ان کی خلق ہونے میں ان کو گواہ بنایا. وما كنت مضلين عضدا، اور میں جو گمراہ ہیں ان کو پشت پناہ نہیں بناتا. جو گمراہ ہے ان کو پشت پناہ نہیں بناتا. تو کسی کو تو بناتا ہے نا. تو بیان کرنا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، کیونکہ اپنے دور میں ولایت کی پشت پناہ جناب ابو طالب تھے. اور ابتدا سے سرکار نے جب سے تبلیغ شروع کی ہمیشہ سے مدد کی، پشت پناہی کی. اور ہمیشہ مومن ہی پشت پناہ ہوتا ہے مومن کا، کافر نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اور یہ حیثیت شروع سے ہی غالبان ہے، ان کے بارے میں تو کہنا ہی کفر ہے. تو اللہ نے پشت پناہ بنایا جناب ابو طالب علیہ السلام کو، سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہمیشہ سے آپ نے پشت پناہی کی ہے. کفار آئے ایک وفد کی صورت میں، تمام نے یہی لکھا، سیرت ہشام ہو، تاریخ طبری ہو، سب نے لکھا، علماء تشیع نے بھی لکھا، سب نے لکھا. آئے اور آپ نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے جو عقل مند ہیں ان کو بھی بے وقوف بناتا ہے، ان کو بے وقوف کہتا ہے. ان کو منع کرے تو وہ کفار مکہ موجود تھے. میں تو نہیں سردار کہہ سکتا کیونکہ سردار کئی ہستیاں ہیں، وہ تو نہیں.
لوگوں نے لکھنے میں لکھ دیا تاریخ میں کہ وہ سردار کے مکہ کے آئے، ان میں ابو جہل بھی تھا اور بھی تھے، سردار مکہ اور عالمین کے سردار نہیں ہستی ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے قوم کے بزرگ آئے ہیں، قریش مکہ آئے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کریں، اپنے دین کی جیسے تبلیغ کرتے ہیں، اپنے آپ جو کریں اپنے طور پر وہ کرتے رہیں، ہمارے خداؤں کو کچھ نہیں کریں، ان کو برا بھلا نہ کریں۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان کو ایک کلمے کی طرف بلاتا ہوں جو ان کے لیے خیر خواہی ہے۔ تو جھٹ سے بولا ابو جہل، ایک نہیں ہمیں 10 کلمے بتائیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ابو جہل کہنے لگا آپ تو کہتے ہیں کہ ایک کلمے کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہمیں 10 کلموں کی طرف بلائیں، ہم آپ خیر خواہی کریں گے، آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اور جب اس طرح کرنے لگا تو جلدی کو بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بس میں یہی کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس اس طرف آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا کہ 10 کلمے بھی ہوتے ہم مان لیتے، ہم اس ایک کو نہیں مانتے، ہم اس ایک کلمے کو نہیں مانتے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ آپ بات آ جائے پر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا واللہ لن یصل، وہ موجود ہے، ابھی گئے نہیں، موجود ہے، اس کی موجودگی میں فرمایا واللہ لن یصلوا الیک بجمع، اشعار ہے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اور آیات قرآنی نازل نہیں ہوئی اس سے پہلے اشعار ہیں، اللہ نے انہی کی زبان میں پھر آیات بھیجی۔ جی یہ ہستی ہے، اشعار نہیں ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے، قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن بعد میں نازل ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ آپ نے فرمایا وہی بعد میں قرآن کی آیات بن کر نازل ہوئی۔ اللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، ان کی جمعیت آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکے، حتی اوصانا فی دفین التراب، کہ جہاں تک کہ مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے، تو میں اس وقت تک آپ کی مدد کروں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اور یہ حتی اوصانا فی دفین التراب، یہاں تک کہ مجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں فاصدع بامرک، قرآن نازل نہیں ہوا، میں نے فرمایا فاصدع بامرک، جو تجھے امر ہوا ہے وہ کر مجھے۔ جناب ابو طالب نے سب کا اشعار ہے، فاصدع بامرک، آپ کر مجھے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، اور پریشانی نہ لیں، کسی بات میں پریشان نہ ہو، کسی بات میں بھی پریشان نہ ہو، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے۔ بہت عرصے بعد جب کھلا کھلا تبلیغ کا حکم آیا تو پھر آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ جناب ابو طالب علیہ السلام پہلے فرما رہے ہیں فاصدع بامرک، جو تجھے تیرے رب کا امر ہوا ہے کر گزرے، اور ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور آیت بہت بار نازل ہو گئی ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کریں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، اعراض کریں کہ جو آپ کے رب کو آپ کو حکم ہوا ہے بس کر دیجیے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علم تعلمون
انا وجدنا محمدا، کیا تم نہیں جانتے؟ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا، کیا تم نہیں جانتے؟ الم تعلموا انا وجدنا محمدا رسول كموسى صح ذلك بالكتاب. یہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی رسول پایا جیسے کتاب میں مذکور ہے. کون سی کتاب میں؟ اللہ کی کتاب توریت میں موسیٰ علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تورات میں ہے، اسی طرح اس رسول کو بھی ہم نے پایا. تو سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم، یہ بھی بہت بعد میں آیا اپنا کہ ہم نے اسی طرح رسول فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا فرعون رسولا. جناب ابو طالب علیہ السلام پہلے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں جانا؟ الم تعلموا انا وجدنا محمد رسولا کموسیٰ صح ذلک بالکتاب، یہ کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہے. سورہ مزمل میں بہت بعد میں نازل ہوا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا کما ارسلنا الیکم رسولا، کہ ہم نے ایک رسول بھیجا. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے دعوت دی اور میں جانتا ہوں وعلم تو انک ناصحی، کہ تو میرا خیر خواہ ہے اور پھر تو امین بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے. اور یہ تو کفار نے بھی گواہی دی کہ اللہ کا رسول صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. امین اتنا ہے اپنی جان کا خطرہ ہے مگر مولا علیہ السلام کو بستر پر سلا کے جا رہے ہیں، یہ امانتیں دے کے آنا ہے. اتنا بڑا امین ہے، جان کا خطرہ ضرور ہے مگر اپنی جگہ پہ مولا علیہ السلام کو سلا کے جا رہے ہیں. نہ سونے والا علی، ساری زندگی میں کبھی نہ سونے والا علی، اس ایک رات سویا اور ایسے سویا کہ کبھی نہیں سویا. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد کی ذات پر بلند تر صلوات. اور ایسا سویا مرضات الہی ختمی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. تو ایسا امین، یہ مولا سرکار ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے اور تو نے مجھے دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں علم تو انک ناصحی، کہ تو میرا خیر خواہ ہے. اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اتنی پشت بنائی دی ہے. اچھا وہ لشکر چلا گیا، وہ وقت جو آئے تھے وقت کی صورت میں کفار مکہ، وہ چلے گئے. انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا یہاں کوئی داؤ نہیں چلتا، کیونکہ جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام موجود ہیں ہم اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. دوبارہ پھر آ گئے، پھر یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چچان ان سے فرما دے. دوسری بار انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے تب بھی میں اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. پتا تھا یہ میرے ہاتھ پر سورج رکھ ہی نہیں سکتے، اتنی کیا ان میں طاقت ہے. تیسری بار پھر آئے اور پھر انہوں نے کہا
اگر یہ آپ کے بھی نہیں مانتا آپ الگ ہو جاتے، ہم جانتے اور یہ جانتے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا چچا جان نہیں سے فرما دے اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے پھر بھی میں اس دعوت حق سے باز نہیں آؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام رہے ہیں اس دنیا میں تو کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی، اور جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے رسول نے بیت الحسن بنا لیا سال پورا اپنے گھر کو۔ کیا کہتے ہیں مسلمان، کیا سمجھتے ہیں یہ بیت الحسن بنانا سرکار کی شبیہ ہے، ان کی سنت طیبہ ہے، بیت الحسن بنا دیا پورا سال، کیونکہ دو ہستیوں کا انتقال ہوا تھا ایک ہی سال میں، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ تو اسی سال کو اللہ کے رسول نے عام الحزن کہا، غم کا سال، اور سارا سال روتے گزارے، جی غم کا سال منایا، زمانے والے کو بتا رہے، آنے والے لوگوں کو بھی بتا رہے کہ اگر مصیبت آئے تو غم منایا جاتا ہے، اور یہی تو بار بار بتایا۔ اور سامنے آ گئی ہے حدیث اور جناب ام سلمہ کی، تو بتاتے چلے کہ جناب ام سلمہ موجود ہے اور آپ نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی بھی آئے تو یہاں نہیں آنے دینا، مجھے تفریح چاہیے۔ تمام علماء سنت میں بھی لکھا، ترمذی شریف میں اور باقی بھی سامنے لکھا۔ تو امام حسین اسلام تشریف لائے، اور سوائے کے موقع میں حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول کا اس دن آنا تھا، تو میرا گھر اوپر تھا، اوپر والی منزل میں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ عائشہ کوئی بھی آئے نہ لے دینا۔ تو میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال کی بظاہر عمر ہے، یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، سوائے کے موقع میں یہاں پڑھ لیں، 2 سال کا ہے، اور جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت ام سلمہ بھی یہی فرمانی۔ تو تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میں نے دیکھا بہت زیادہ رونے کی آواز آئی، اور میں نے جا کے پوچھا اللہ کے رسول خیر ہے، اتنا زیادہ آپ رو رہے ہیں؟ تو میں ام سلمہ میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں اور وہ مٹی دیتا ہوں کہ جس جگہ میرا یہ بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا تھا ساتھیوں سے۔ تو جبریل نے مجھے 2 روایتیں، یہاں بھی 2 روایتیں کہ جبریل نے مجھے مٹی دی ہے، یا دوسری یہ بھی ہے کہ مجھے لے گیا جبریل کربلا میں، اور وہ مٹی مجھے دی ہے، اے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو شیشی میں اور اس کو دیکھتے رہنا، کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا ہے۔ سمجھ غلطی ہو گئی، مصحف پڑھ رہے ہیں مصحف۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سو گئی نماز ظہر، اور کہتی کہ میں اس کی اتنی حفاظت، مجھے حکم تھا اللہ کے رسول کا کہ اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنا ہے، اور ہر نماز کے وقت اس شیشی کو اٹھا کے دیکھنا ہے۔ جامعہ میں سب فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد اس شیشی کو اٹھا کے دیکھتی، کب سے 11 ہجری سے دیکھنا شروع کیا۔ سرکار رسول خدا کا وصال اس دنیا سے 11 ہجری کے ہوا، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کب ہے؟ 61 ہجری، تو گویا 50 سال
ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جناب ام سلمہ وہ شیشی اٹھا کے دیکھتی ہے اور فرماتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ 10ویں کا دن آ گیا، 10ویں محرم کا دن آ گیا، 61 ہجری آ گئی، میں نماز پڑھ کے سو گئی، یہی الفاظ کو، اور اچانک خواب میں آ کر اللہ کے رسول نے مجھے بیدار کیا اور فرمایا کہ ام سلمہ سو رہی ہے، تو سو رہی ہے، تجھے نہیں پتا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا؟ کہ میں نے پوچھا سرکار یہ آپ کے بالوں پر مٹی کیسی ہے، یہ کیسا حلیہ بنا رکھا ہے، سر پر وہ امام مبارک بھی نہیں ہے، یہ آپ کا حلیہ کیسے ہے، یہ مٹی کیسی ہے؟ فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں سلمہ، دیکھو جو مٹی تمہیں دی تھی تم نے شیشی میں رکھی تھی، دیکھو خون ہو گئی ہے۔ تو جناب ام سلمہ کہتی ہے میں جلدی سے اٹھی اور اٹھ کے دیکھا وہ مٹی خون ہو گئی تھی، اور پھر جناب ام سلمہ کہتی ہے میں چیخی چلائی بہت زیادہ اونچی آواز سے، اور پھر بنی ہاشم کی مصنوعات اکٹھی ہو گئی، یہ شاہ عباسی اور باقی اللہ عنہ اور باقی کتب ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ پھر ہم بنی ہاشم کی مصنوعات جیسے تعزیہ داری کے لیے قصہ داری کے لیے جلوس بنا کر سرکار رسول خدا کے روزے پر گئی، کہ یہ غم حسین منانا کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، خود منایا ہے، ابھی 11 ہجری 50 سال پہلے منایا ہے، اور بتایا ہے کہ میرے بیٹے حسین کا غم منانا ہے، یہ سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ تو سنت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کر کے دکھائے وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا، اس سے پہلے جناب حمزہ جب شہید کر دیے گئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا اپنی بیویوں کو میرے چچا کے گھر بھیجیں، یہ سب نے لکھا، شبیر رومانی میں لکھا، سب نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے، ان کو بھیجیں اور بیویاں جاری کریں۔